امر بیل این جی اوز کے آفس کینٹ کے علاقے میں ہیں اور ظاہر ہے یہ تو ناممکن ہے کہ آرمی کے علاقے میں ہونے والی ایسی سرگرمیاں آرمی کی ایجنسی سے خفیہ ہوں، مگر وہ بھی صرف رپورٹس دے دیتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ وہاں اس عمارت کے بڑے کمرے میں سب لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسے عمر کی بات بے اختیار یاد آئی تھی۔ وہ لوگ لاہور سے سیدھا اس گاؤں میں جانے کے بجائے پہلے اس این جی او کے آفس میں گئے جو شہر کے اندر کینٹ کے علاقے میں ایک خاصی بڑی کوٹھی میں واقع تھا۔ عمر کی ایک بات سچ ثابت ہو گئی تھی، وہاں انہیں اس این جی او کی طرف سے اپنے کام اور آفس کی دوسری سرگرمیوں کے بارے میں بریفنگ دی جانی تھی۔ اس وقت وہ چائے اور ان اسنیکس سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور علیزہ کو یہ دیکھ کر خاصی حیرت ہوئی کہ اس نسبتاً قدامت پسند علاقے میں بھی لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد اس این جی او کے لیے کام کر رہی تھی، جو خاصی حیران کن بات تھی۔ آفس کی عمارت کا ایک جائزہ لیتے ہوئے اسے قدم قدم پر حیرانی ہوئی تھی۔ عمارت میں موجود سہولتیں نہ صرف بے حد جدید تھیں بلکہ خاصی وافر تھیں۔ اندر موجود کمپیوٹر اور فیکس مشینوں سے لے کر باہر موجود گاڑیوں کے ماڈلز تک یہ ظاہر کر رہے تھے کہ روپے کا خاصی فراوانی سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ این جی او اگر واقعی دیہی علاقوں میں ریفارمز اور سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں تو پھر ان کے آفیسز بھی انہیں گاؤں وغیرہ میں ہونے چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ مسلسل اور بہتر رابطے میں رہیں، مگر کسی بھی این جی او کا آفس تم گاؤں کے اندر نہیں دیکھو گی۔ سارے آفس شہر کے سب سے مہنگے اور محفوظ علاقے میں خاصے گمنام اور خفیہ رکھے گئے ہیں۔ اکثر ان کا کام لوگوں کی بہتری ہی ہے، تو پھر انہیں تو لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے زیادہ بڑھانے چاہیے، اپنے آفیسز کو ایسی جگہوں پر رکھنا چاہیے جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے نام سے واقف ہوں، ان کے پاس آ سکیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ شہر کے ارد گرد گاؤں کے لوگ ان کے نام سے بہت آشنا ہیں، مگر شہر میں اگر تم کینٹ کے علاقے میں بھی کھڑے ہو کر کسی سے بھی این جی او کا نام بتا کر آفس کا پتہ پوچھو تو وہ بے خبر ہوگا۔ اگر انہیں کچھ لیک آؤٹ ہو جانے کا خطرہ نہیں ہے تو وہ یہ لوگوں کو کھلے عام اپنے آفس میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ انٹرنیشنل میڈیا تو دھوم مچا رہا ہے ان کے ناموں کی، مگر مقامی اخبارات تک ان کے کام اور نام سے بے خبر ہیں۔ اسے عمر کے الزامات یاد آ رہے تھے۔ چائے اور دوسرے لوازمات سے فارغ ہونے کے بعد انہیں اس این جی او کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے بریفنگ دینی شروع کی۔ جب ہم نے اس علاقے میں کام شروع کیا تھا، اس وقت یہ پورا علاقہ ہر طرح سے پسماندہ تھا۔ یہاں زندگی کی بنیادی سہولیات تک نہیں تھیں، صرف 3% بچے اسکول جاتے تھے اور پرائمری میں ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ تھا اور وہ بہت سے مہلک امراض کا شکار ہوتے تھے۔ عورتوں کی حالت تو ایسی بھی تھی کہ وہ بہت زیادہ خراب تھی۔ ڈرگس کا استعمال بھی اس علاقے میں بہت زیادہ تھا۔ وہ اب دوسرا ورژن سن رہی تھی۔ اس علاقے میں موجود فیکٹریاں بانڈڈ لیبر کروا رہی تھیں۔ دیہاتی علاقے سے ذمہ دار زبردستی فیکٹریز کے مالکان کے مطالبے پر کام کے لیے لوگوں کو بھجواتے تھے۔ جو اجرت ان لوگوں کو دی جاتی تھی اسے سن کر آپ کو شوق لگے گا، مگر لوگ کام کرنے پر اس لیے مجبور تھے کہ خواندگی کی شرح بہت کم تھی اور بے روزگاری بہت زیادہ تھی۔ بنیادی طور پر یہ زرعی علاقہ تھا، مگر لوگوں نے اپنی زرعی زمینیں فیکٹریز کی تعمیر کے لیے بیچنا شروع کر دیں۔ اس سے یہ ہوا کہ علاقے میں کاشتکاری بہت کم ہو گئی، ایک بڑے علاقے میں ٹیزیز سے بن گئی اور ٹیزیز سے نکلنے والے آلودہ پانی نے اس علاقے کی زرخیزی پر منفی اثرات مرتب کیے۔ لوگوں کو نہ صرف مالی طور پر بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا بلکہ بہت سے جلدی امراض بھی ان علاقوں میں پھیل گئے۔ دوسرے لفظوں میں یا مختصر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس علاقے میں زیادہ استحصال ہو رہا تھا۔ وہ بہت غور سے اس شخص کی بات سن رہی تھی۔ پھر سب سے پہلے ہم نے اس علاقے میں کام شروع کیا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا مشکل کام تھا، بلکہ شاید یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ ایک ہرکولین ٹاسک تھا۔ شروع میں ہم جہاں جاتے تھے ہم سے تعاون نہیں کیا جاتا تھا، بعض جگہوں پر تو ہمارے ممبرز پر حملے بھی کیے گئے۔ ہم پر دباؤ ڈالا گیا مختلف فیکٹریز کی طرف سے کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ انہیں خوف تھا وہاں لوگوں میں شعور آ جائے گا تو ان کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، اور یہ خوف بالکل درست تھا۔ جن حالات اور شرائط پر وہ لوگ کام کر رہے تھے، شعور حاصل کرنے پر سب سے پہلے وہ ان فیکٹریز کے لیے کام کرنا چھوڑ دیتے۔ ہماری ثابت قدمی نے ایک طرف ان علاقوں کے لوگوں میں ہم پر اعتماد بڑھایا، بلکہ دوسری طرف
हमें देखकर बहुत सी दूसरी NGOs भी मैदान में आ गईं। एक पूरा नेटवर्क कायम हो गया। अगर उसे उमर की बातों में सच्चाई नज़र आती थी तो इस शख्स के लहजे में भी वो काफ़ी फ़रेब ढूंढने में नाकाम रही। उसकी उलझन बढ़ गई थी। अपनी सेंस ऑफ जजमेंट, उसे उमर की बात याद आई, मगर उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं उसने सोचा था। हम लोग ग्रुप्स बना कर सारा दिन एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे से तीसरे गांव फिरते रहते। हमें एक एक घर जाना पड़ा, वहाँ सारे कवायफ इकट्ठे करने पड़े। घर में अफराद की तादाद कितनी है, उनमें औरतें कितनी हैं और उनकी उम्रें क्या हैं, मर्द कितने हैं और किस उम्र के हैं, बच्चों की तादाद क्या है और किस उम्र के हैं, घर में काम करने वाले अफराद की तादाद क्या है और वो किस काम से मुंसलिक हैं, उनकी आमदनी कितनी है, घर में कौन सी सहूलतें हैं, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, घर में ख्वानदा अफराद कितने हैं। ये सब कुछ जानने के लिए हमें बड़े पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि ये लोग हमें शक की नज़र से देखते थे और मालूमात छुपाते थे या गलत मालूमात देते थे या फिर बात ही नहीं करते थे। हमें इन मालूमात की ज़रूरत इसलिए थी ताकि हम इन लोगों के मसाइल हल करने के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग कर सकते। उसके उलझे हुए जहन में अब कुछ और गूंज रहा था। NGOs जब यहाँ आईं तो उन्होंने देही इस्लाहात और सोशल डेवलपमेंट का नाम लेकर हक़ाइक़ और अदाद व शुमार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। किस इलाके में किस उम्र तक के बच्चे काम कर रहे हैं, फुटबॉल इंडस्ट्री से मुंसलिक औरतों की तादाद क्या है, बॉन्डेड लेबर की उजरतों का रेट कितना है, इन लोगों को किस तरह की सहूलियात मैसर हैं, ये सारा डेटा इकट्ठा किया गया। और अब देखिएगा अलीज़ा बीबी, आइंदा चंद सालों में चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर के हवाले से इन्हीं इलाकों के मुतल्लिक इंटरनेशनल मीडिया खासा शोर मचाएगा, कुछ पाबंदियाँ भी लगाई जाएंगी। उसने अपने जहन में उमर की आवाज़ झटकते हुए दोबारा इस शख्स की आवाज़ पर तवज्जो देना शुरू की। जाहिर है ये लोग किसी आदमी को तो घर के अंदर आने नहीं देते, इसलिए हमें लड़कियों की ज़रूरत थी जो ये काम कर सकें। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि इस इलाके में काम करने वाली सारी NGOs के साथ लड़कियों की एक बड़ी तादाद वाबस्ता है। हम दो दो लोगों का एक ग्रुप बनाते थे जो एक लड़की और एक लड़के पर मुश्तमिल होता था। ये लोग अपने मखसूस इलाके में जाते और ख़ुद को बहन भाई ज़ाहिर करते, इस इलाके के इमाम मस्जिद से रब्ता करते, फिर उसके ज़रिए से बाकी लोगों से वाकफियत हासिल करते। लड़कियों का घर के अंदर आना जाना शुरू होता। वो उनकी ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें साथ ले जाते, दवाइयाँ, साबुन, खुशबूदार बिस्किट और इसी किस्म की छोटी मोटी दूसरी चीज़ें। आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों का इत्मीनान हासिल करने लगे और फिर कवायफ इकट्ठे करना काफ़ी आसान हो गया। मालूमात हासिल करने के बाद दूसरा मरहला था कि इन लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए और उन्हें इन बातों को मानने के लिए काबिल किया जाए। ये काम ज़्यादा मुश्किल था, मगर बहरहाल किसी न किसी तरह हमने ये काम शुरू कर दिया। हमारे 4 बुनियादी मकासद थे: चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर का ख़ात्मा, बच्चों के लिए तालीम की फ़राहमी, बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी और इन इलाकों में रोज़गार के बेहतर मौक़े और बेहतर उजरत की फ़राहमी। और उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें थीं जो हम करना चाहते थे, मगर वो इतनी अहमियत के हामिल नहीं थे। हम इस इलाके और वहाँ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लेकर आए हैं, ये आप तभी जान पाएंगे जब आप खुद वहाँ जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे और इन तब्दीलियों को अपनी आंखों से देखेंगे। हमें ये दावा नहीं है कि हमने सब कुछ तब्दील कर दिया है। जाहिर है हम अभी भी काम कर रहे हैं और तब्दीली एक मुसलसल अमल का नाम है, लेकिन हमने एक अहम काम का आगाज़ ज़रूर किया है और शायद जितनी बेहतरी NGOs वहाँ लाई हैं उतनी कोई हुकूमत भी नहीं ला सकती। शहला ने उसे कोहनी मारकर मुतवज्जे किया। क्या तुम्हें अभी उन पर शक है? क्या तुम्हें शक है? उसने जवाबन पूछा। पता नहीं, मैं तो बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ। एक तरफ उम्र की बातें, दूसरी तरफ ये लोग। अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। शहला भी उसी की तरह उलझी हुई थी। अभी तो ये सब कुछ ज़ुबानी बता रहे हैं, जब हम गांव में जाकर रहेंगे तभी हमें अंदाज़ा हो सकेगा कि क्या ये वाकई सच बोल रहे हैं या फिर ये वाकई कोई झूठ है। उसने शहला से कहा। वो आदमी एक बार फिर बोलना शुरू कर चुका था। अब वो अपनी NGOs के बारे में मालूमात फराहम कर रहा था और उसकी कारकर्दगी के हवाले से कुछ हक़ाइक़ पेश कर रहा था। सब लोग बेहद संजीदगी से उसकी बातें सुनने में मसरूफ़ थे। पहली बार अलीज़ा को अंदाज़ा हुआ कि सच और झूठ को पहचानना कितना मुश्किल काम है। सेंस ऑफ जजमेंट हर बंदे के पास होती है और अगर हो भी तो ज़रूरी नहीं है कि उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत भी सबके पास हो। कम अज़ कम उसके लिए तो ये सब बहुत मुश्किल था। अगर उमर के पास ठोस एतराज़ात थे
تو اس چیز کی ان کے پاس بھی کمی نہیں ہے۔ اگر وہ لاجک کی بات کرتا ہے تو یہ شخص بھی ہر چیز کو منطقی بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اگر عمر کی بات میں سچائی نظر آئی تھی تو جھوٹا یہ آدمی بھی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر میں یہ کیسے طے کروں کہ کون صحیح اور کون غلط ہے؟ وہ جتنا سوچ رہی تھی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ اس عورت نے یکدم آگے بڑھ کر عمر کا ماتھا چوم لیا۔ لیزا نے عمر کو جیسے کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہٹتے دیکھا۔ اس عورت نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر اس بار عمر نے اپنے کندھے سے اس کے بازوؤں کو ہٹا دیا۔ پلیز، یہ کافی ہے، علیزہ نے اسے کراہت لہجے میں کہتے سنا۔ اس کا اشارہ واضح طور پر اس عورت کے اس والہانہ اظہار محبت کی طرف تھا۔ علیزہ ہکا بکا عمر اور اس عورت کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس عورت کا چہرہ یکدم جیسے بجھ گیا تھا۔ عمر اب نانو کو دیکھ رہا تھا۔ تم کیسے ہو عمر؟ اس بار اس عورت نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، عمر نے نظریں ملائے بغیر جواب دیا۔ زارا آؤ یہاں بیٹھ جاؤ۔ عمر تم بھی بیٹھ جاؤ، اس طرح کھڑے کھڑے باتیں کرنا مناسب نہیں، نانو نے پہلی بار مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے اس عورت کو پلٹ کر اپنی جگہ جاتے دیکھا۔ علیزہ نے عمر کو کسی کش میں مبتلا پایا، یوں جیسے وہ طے نہ کر رہا ہو کہ وہ اس عورت کے پاس جا کر بیٹھنا چاہیے یا نہیں۔ بالآخر وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچ گیا۔ علیزہ نے اسے بے آواز قدموں سے نانو کے صوفے پہ بیٹھتے دیکھا۔ اس عورت کی نظریں مسلسل عمر پر ٹکی ہوئی تھیں، جبکہ عمر مسلسل اپنی نظریں نیچے جھکائے ہوئے تھا۔ علیزہ کی حیرانی میں شدت آتی جا رہی تھی۔ آخر یہ عورت کون ہے جو اس طرح یہاں آتی ہے، جسے نانو چائے پلا رہی ہیں، اور جو عمر کو دیکھ کر یوں بے اختیار ہو گئی تھی؟ اس کا ذہن عجیب سی سوچ میں الجھا ہوا تھا۔ لاؤنج میں مکمل خاموشی تھی۔ شاید کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے شروع کی جائے۔ علیزہ اپنی جگہ کھڑی صوفوں پر موجود تینوں کرداروں کو دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ جیسے یکدم ہی بہت پراسرار ہو گیا تھا۔ وہ منتظر تھی کہ ان میں سے کوئی گفتگو کا آغاز کرے اور وہ اس اسرار کو حل کر سکے۔ اس عورت نے اب اچانک علیزہ کو دیکھا۔ اس کی نظریں کچھ دیر کے لیے اس پر ٹھہر گئیں۔ علیزہ اس کی نظروں سے نروس ہو گئی۔ نانو نے اس عورت کی نظروں کا تعاقب کیا۔ یہ علیزہ ہے، انہوں نے اس عورت سے جیسے اس کا تعارف کروایا تھا۔ علیزہ؟ اس عورت نے استفہامیہ نظروں سے نانو کو دیکھا۔ ہاں علیزہ، سمینا کی بیٹی۔ اوہ ہاں علیزہ، کیا سمینا یہیں ہوتی ہے؟ نہیں، وہ آسٹریلیا میں ہوتی ہے۔ علیزہ میرے پاس رہتی ہے، نانو نے مختصراً اس کا تعارف کروایا۔ علیزہ یہ عمر کی ممی ہے۔ علیزہ کا منہ نانو کے اس تعارف پر کھل گیا۔ ایک نظر اس نے عورت کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ دوسری نظر اس نے عمر پر ڈالی، وہ اب بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہیلو، اس نے بالآخر انہیں مخاطب کیا۔ ہیلو، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ علیزہ آؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں، نانو یکدم اٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا وہ اسے اب ڈانٹنا چاہتی تھی؟ نانو ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر لاؤنج سے باہر نکل گئیں۔ علیزہ نے بھی بے جان قدموں سے ان کی پیروی کی۔ میں تمہیں اس لیے باہر لے آئی ہوں تاکہ وہ دونوں آپس میں گفتگو کر سکیں، باہر نکلتے ہوئے نانو نے اس سے کہا۔ مگر عمر کی ممی کہاں سے آ گئی ہیں؟ اس نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے نانو سے پوچھا کہ انہیں یاد نہیں رہا کہ وہ کہاں گئی تھی۔ ذرا پاکستان آئی ہوئی ہیں آج کل اپنی فیملی کے ساتھ، اس کا دل چاہا تو یہاں ملنے آ گئی، نانو نے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اپنی فیملی کے ساتھ؟ وہ ٹھٹک گئی۔ ہاں بھئی، اپنی فیملی کے ساتھ، 2 بیٹے ہیں اس کے، شادی کر چکی ہے، انگلینڈ سے آئی ہے۔ مگر کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہے۔ وہ ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ کیا پہلے بھی یہ عمر سے ملنے آتی رہی ہیں؟ مجھے نہیں پتا، عمر تو ابھی چند ماہ سے ہی ہمارے پاس ہے، اب یہ اس سے ملتی رہی ہیں یا نہیں اس کے بارے میں تو کچھ کہنا خاصا مشکل ہے، مگر وہاں البتہ جہانگیر پسند نہیں کرتا کہ یہ عمر سے ملے۔ لیزا کچھ حیران ہوئی۔ کیوں؟ انکل جہانگیر کیوں پسند نہیں کرتے؟ پتہ نہیں، مگر بس وہ شروع سے ہی کوشش کرتا رہا ہے کہ زارا عمر سے نہ مل پائے، خاص طور پر علیحدگی کے فوراً بعد تو جہانگیر نے جان بوجھ کر عمر کو اس بورڈنگ میں کروا دیا تھا جہاں زارا کے لیے جانا مشکل ہو۔ اب پتہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ کچھ نرم پڑ گیا ہو اور عمر کا رابطہ ماں سے ہو، مگر پہلے تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ مگر انکل جہانگیر کیوں نہ پسند کرتے ہیں عمر کا اپنی ممی سے ملنا؟ بس دونوں میں علیحدگی خاصے خراب حالات میں ہوئی تھی، بہت زیادہ جھگڑے ہوئے دونوں میں، بات کورٹ تک گئی، وہاں بھی دونوں نے ایک دوسرے پر بہت الزامات لگائے۔ شاید جہانگیر اسی وجہ سے عمر کے اس سے ملنے کو ناپسند کرتا رہا،
مگر اب اس میں عمر کا کیا قصور ہے؟ انکل جہانگیر یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اس نے عمر کی طرفداری کرتے ہوئے کہا۔ جہانگیر کا دماغ ہمیشہ ہی بہت گرم رہا۔ وہ اپنے معاملات میں کسی دوسرے کی سنتا ہے، نہ ہی کسی دوسرے کی مداخلت کو پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے زارا آنٹی کو اندر کیوں بٹھایا؟ عمر سے ملنے کیوں دیا؟ اگر انکل جہانگیر کو پتہ چلا تو وہ آپ سے بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ ہاں ناراض ہو سکتا ہے، مگر میں اتنی بے مروت تو نہیں ہو سکتی کہ اسے اندر ہی نہ آنے دیتی یا اسے اپنے بیٹے سے ملنے نہ دیتی۔ اب نہ صحیح مگر کبھی تو وہ اسی خاندان کا حصہ رہی ہے۔ اگر جہانگیر اپنی عادات کچھ بدل لیتا تو شاید ان دونوں میں طلاق نہ ہوتی۔ زارا اتنی خراب لڑکی نہیں تھی، اچھی تھی، جہانگیر سے محبت کرتی تھی، اور بھی خاصی خوبیاں تھیں ان دونوں کی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزر سکتی تھی۔ مگر جہانگیر اب اگر وہ بیٹے سے ملنے آتی ہے تو مجھے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ آخر عمر بھی اب میں چور ہے، میں نے دونوں کو ملوا دیا ہے۔ اب اور پھر عمر کو زارا سے ملنا ناپسند ہوتا تو وہ ابھی انکار کر دیتا، مگر اس نے نہیں کیا۔ میں نے یہی سوچ کر زارا کو اس سے ملوایا تھا۔ نانو اب اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ لیزا ان کے ساتھ چلتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ مگر عمر نے کبھی بھی اپنی ممی کا ذکر نہیں کیا۔ یا کبھی آپ کے ساتھ وہ زارا آنٹی کی بات کرتا ہے؟ نہیں، مجھ سے اس نے کبھی بات نہیں کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زارا کو ناپسند کرتا ہے۔ بچپن میں بہت اٹیچ تھا یہ زارا کے ساتھ۔ جب جہانگیر اور زارا میں علیحدگی ہو گئی تو 5-6 ماہ خاصا بیمار رہا۔ ڈاکٹرز نے جہانگیر سے کہا کہ وہ اسے ماں کے پاس بھجوا دے، مگر جہانگیر اس پر تیار نہیں ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ بیمار ہو یا ٹھیک رہے، اسے رہنا جہانگیر کے پاس ہی ہے۔ وہ یکدم جیسے کچھ یاد کر کے خاموش رہ گئی تھی۔ پھر کیا ہوا نانو؟ لیزا نے بڑی بےتابی سے پوچھا۔ کیا ہونا تھا؟ زارا نے کافی کوشش کی شروع میں اسے اپنی کسٹڈی میں لینے کی، مگر بعد میں اس نے شادی کر لی۔ عمر کی کسٹڈی کا کیس تب کورٹ میں تھا۔ زارا خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ جہانگیر نے عمر کو جس بورڈنگ میں رکھا تھا وہاں سائیکالوجسٹ عمر کا علاج کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہو گیا، بعد میں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا، نانو آہستہ آواز میں بتا رہی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ ان کی باتیں سنتی رہی۔ بات کرتے کرتے اچانک نانو کو یاد آیا، تم کہاں تھی؟ میں پورے گھر میں ڈھونڈتی رہی، پھر چوکیدار نے بتایا کہ تم عمر کے ساتھ گئی ہو۔ وہ عمر نے کہا تھا کہ مطلب مارکیٹ تک جانا چاہ رہا تھا تو میں وہ گڑبڑا گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ فوری طور پر نانو سے کیا کہے۔ نانو کچھ دیر اسے گھورتی رہی۔ اس کے ساتھ مارکیٹ گئی تھی؟ ہاں، اس نے سر ہلا دیا۔ کم از کم بتا تو سکتی تھی مجھے۔ میں نے کہا تھا، مگر عمر کہہ رہا تھا کہ واپس آ کر بتا دیں گے، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ گئے کیسے تھے تم لوگ؟ گاڑی تو یہیں تھی۔ پیدل گئے تھے، واک کرتے ہوئے؟ اتنی دور پیدل جانے کی کیا ضرورت تھی؟ گاڑی لے جا سکتے تھے۔ میں پریشان ہوتی رہی۔ نانو نے اب کچھ سخت لہجے میں اسے جھڑکا۔ سوری نانو، ٹھیک ہے، مگر آئندہ محتاط رہنا، اس طرح بتائے بغیر غائب ہونا کوئی مناسب بات نہیں۔ تمہارے نانا ابھی تک نہیں آئے، وہ آ جاتے تو وہ مجھ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے۔ نانو کا لہجہ کچھ نرم پڑ گیا۔ اب میں جاؤں؟ لیزا نے فوراً وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ۔ لیزا فوراً اٹھ کر نانو کے کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر آنے کے بعد اس نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، مگر پھر جیسے اس کے ذہن میں کوئی خیال ابھرا تھا۔ نانو کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ یقیناً اب اسی وقت وہاں سے نکلتی جب عمر کی ممی وہاں سے چلی جاتی۔ مجھے دیکھنا چاہیے کہ عمر اور اس کی ممی۔ وہ یکدم متجسس ہو گئی۔ اپنے کمرے کی طرف جانے کی بجائے وہ پچھلا دروازہ کھول کر لان میں نکل آئی اور وہاں سے لمبے چکر کاٹ کر وہ لان کی ان کھڑکیوں تک آ گئی جو لان میں کھلتی تھیں۔ لان میں تاریکی تھی، اس لیے اسے یہ تسلی تھی کہ کھڑکی سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ پھر وہ دبے پاؤں لاؤنج کی کھلی کھڑکیوں کے پاس آ گئی۔ اندر سے آتی ہوئی عمر کی بلند آواز نے اسے چونکا دیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی رابطہ رکھنے میں دلچسپی نہیں ہے، پھر آپ میرے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ لیزا نے تھوڑی سی گردن آگے کر کے اندر کا منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ ماں بیٹے کا جذباتی سین دیکھنے کے لیے آئی تھی، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عمر صوفے پر بیٹھنے کے بجائے لاؤنج کے درمیان کھڑا تھا اور اس کا لہجہ بہت درست تھا، جبکہ زارا آنٹی اسی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ لیزا کو ان کا چہرہ بہت بجھا ہوا لگا۔ تم میرے بیٹے ہو عمر؟ انہوں نے عمر سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر عمر نے ان کی بات کاٹ دی۔ اب میں آپ کا بیٹا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عمر، اس طرح بات مت کرو مجھ سے۔ میں اس طرح بلکہ کسی بھی طرح آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ آپ بس یہاں سے جائیں۔ جہانگیر نے میرے خلاف تمہاری اتنی
برین واشنگ کر دی ہے کہ تم، اس نے ایک بار پھر غصے میں ماں کی بات کاٹی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، کر دی ہے انہوں نے برین واشنگ۔ پھر زارا آنٹی زرد چہرے کے ساتھ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں تم پر اتنا حق تو رکھتی ہوں کہ کبھی کبھار تمہیں دیکھ لیا کروں، تم مجھ سے بات کر لیا کرو۔ آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتی، آپ کی اپنی فیملی ہے، گھر ہے، بچے ہیں، آپ اپنی زندگی ان کے ساتھ گزاریں، خود بھی سکون سے رہیں اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دیں، اور اپنا ہر حق اس اولاد کے لیے مخصوص رکھیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ میں جانتی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، بہت سی باتیں ہیں جن کی میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے ناراض ہوں، نہ ہی آپ کی وضاحتوں میں مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن ہوں، لیکن آپ میرا سکون خراب کرنا چاہتی ہیں۔ تم میری اولاد ہو عمر، میں نے اتنا بہت سا عرصہ تم سے رابطہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرا خیال ہے اب تم اتنے میچور ہو چکے ہو کہ ہر چیز کو سمجھ سکو۔ صرف مجھے مورد الزام ٹھہرانے سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ میں نے آپ سے کہا ہے، مجھے آپ کی کسی وضاحت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ میری زندگی میں اب مداخلت نہ کریں۔ اس نے اس بار تقریباً چلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہاری زندگی میں مداخلت کر رہی ہوں؟ میں تم سے صرف ملنے آئی ہوں، میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا، تو آپ کیوں ملنے آئی ہیں؟ آپ یہاں سے جائیں، مجھے اس گھر میں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ تم اگر سوات میں مجھے دیکھ کر یوں واپس یہاں بھاگ نہ آتے تو مجھے یہاں نہ آنا پڑتا۔ کس نے کہا ہے کہ میں سوات سے بھاگ آیا ہوں، اور وہ بھی آپ کو دیکھ کر؟ میں وہاں اپنی مرضی سے گیا تھا اور اپنی مرضی سے ہی آیا ہوں، اور میں آپ سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ پھر ڈر کر کیوں بھاگوں گا؟ اس نے تن کر کہا تھا۔ تم مجھ سے خوفزدہ نہیں ہو، لیکن جہانگیر سے خوفزدہ ہو، اسی لیے تم مجھے اس طرح رد کرتے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پاپا سے خوفزدہ ہوں، پھر جب آپ یہ بات جانتی ہیں تو اس طرح مجھے پریشان کیوں کر رہی ہیں؟ تم اب کوئی ننھے بچے نہیں ہو عمر، بڑے ہو چکے ہو، اپنے فیصلے خود کرتے ہو۔ تمہیں میرے بارے میں بھی فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ اگر جہانگیر کی دوسری شادی پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں اور تم اس کی فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہو تو پھر میری دوسری شادی، اس بار ان کے لہجے میں بے چارگی تھی، مگر ان کی بے چارگی نے عمر پر کوئی اثر نہیں کیا۔ اس نے ایک بار پھر ان کی بات کاٹ دی تھی۔ مجھے آپ کی دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے آپ سے اور آپ کی زندگی سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ نے جو چاہا کیا، آپ جو چاہیں کریں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا پیچھا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں تم سے سال میں چند بار ملنا چاہتی ہوں، چند بار فون پر بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں آپ کی وجہ سے زندگی میں پہلے ہی بہت اذیت اٹھا چکا ہوں، اب مزید کسی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتا، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ تم بالکل اپنے باپ کی طرح بے حس ہو، خود غرض۔ جس طرح وہ ہمیشہ صرف اپنے بارے میں سوچتا تھا، اسی طرح تم بھی صرف اپنے بارے میں سوچتے ہو۔ پھر آپ میرے جیسے بے حس اور خود غرض انسان کے پاس کیوں آئی ہیں؟ کیوں بار بار فون کرتی ہیں، خط لکھتی ہیں؟ انسان میں جو سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے وہ شاید آپ میں نہیں ہے۔ میری خامیوں کی نشاندہی کرنے کے بجائے آپ مجھے چھوڑ دیں۔ میں تو آپ کے پیچھے بھاگتا ہوں، نہ آپ کو آپ کی خامیاں جتاتا پھرتا ہوں۔ تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ مجھے بہت سال پہلے چھوڑ چکی ہیں، اور اس وقت بھی میں آپ کا بیٹا ہی تھا۔ عمر، تمہارے دل میں میرے لیے جو شکایتیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، مگر میرے دل میں آپ کے لیے شکایت نہیں ہے۔ میں نے صرف آپ کے جھوٹ کی نشاندہی کی ہے۔ چند سال بعد جب تم شادی کرو گے اور تمہارے بچے ہوں گے، تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ اولاد کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھے کوئی نیا رشتہ قائم کرنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپ نے رشتوں کو کتنا زہر آلود کر دیا ہے میرے لیے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔